اگر یہ مار دیے گئے تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ آپ دعا فرما رہے ہیں، بے قراری اتنی ہے دعا کے اندر کہ بار بار آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے سرک جا رہی ہے، اور پیچھے حضرت ابو بکر بار بار آپ کے کاندھے پر چادر کو رکھ رہے ہیں، اور بول پڑے بس کیجئے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد آ چکی۔ کون بول رہا ہے؟ صدیق اکبر۔ تو ایک تو تیاری ہے، دوسری کتنی شرائط ہیں، ایمان، اللہ کی رضا، اور پھر دعا۔ تیاری کے ساتھ دعا، خالی دعا سے کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ مدد کے لیے دو قوانین ہیں، قوانین ربانیہ، قوانین مادیہ۔ خالی دعا سے مسائل حل نہیں ہوتے جی، ساتھ ساتھ میں تیاری بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہے جی۔ اعمال کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزے رکھنا ہے، کچھ دعا خالی مانگ رہا ہے، خالی دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ قوانین ربانیہ ہے کہ قوانین مادیہ ہے، دونوں مل کر۔ بتایا گیا کہ زمین پر سب سے بدترین چلنے والے کون ہیں؟ ان شر الدواب، جی دواب کہتے ہیں، یہ دابہ کی جمع ہے۔ کلو من دب علی الارض فہو دابہ، جو چیز بھی زمین پر رینگے چلے، دیٹ از کالڈ دابہ۔ تو انسان بھی دابہ ہی ہے، اس لیے کہ زمین پر چلتا ہے۔ تو تمام زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدترین لوگ اللہ کے نزدیک کون ہیں؟ عند اللہ الصم البک الذین لا یعقلون، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ دیکھیے، اللہ نے کان دیا تھا، حق سنتے نہیں۔ اللہ نے زبان دی تھی، حق بولتے نہیں۔ اللہ نے دماغ دیا تھا، حق کے اوپر غور نہیں کرتے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ آ جائیں تو اللہ کے نزدیک سب سے بدترین دابہ ہے، سب سے بدترین شخص ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی ان تمام صلاحیتوں کو وہ بروئے کار نہیں لایا، جبکہ جانور اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ تم نے تو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، تو تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے نا۔ اس لیے کہ جانوروں کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، لیکن تمہیں جو صلاحیتیں دی گئی تم نے تو ان صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیا، تو تم جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو۔ ان شر الدواب، تمام جانوروں میں، جانداروں میں سب سے بدتر ہیں ایسے لوگ۔ پہلے سم لایا گیا، سننا، اس کے بعد بولنے کی بات آئی۔ سنے گا نہیں تو بولے گا کیسے؟ اس لیے کہ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے جی، اس لیے کہ ترتیب میں سم لایا گیا پہلے جی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہاں بھی برائی دیکھو تین کام کرو۔ طاقت ہے تو برائی کو ہاتھ سے روک دو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو۔ دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو جب عذاب آئے گا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب عذاب آئے گا تو صرف گناہ کرنے والوں کو سزا نہیں دی جائے گی، تم کو بھی سزا دی جائے گی۔ تم خاموش کیوں رہے؟ تم خاموش کیوں رہے؟ تو گناہ دیکھ کر خاموش رہنا اور نہی عن المنکر سے رک جانا در حقیقت ان کی صف میں شامل ہونے کے مرادف ہے۔ اور جب عذاب آئے گا تو صرف ظالموں کے اوپر نہیں، ظلم دیکھ کر خاموش رہنے والوں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے جی جی۔ اس کے بعد ایک بہت حسین بات بتائی جا رہی ہے، مضبوطی سے پکڑو۔ کیا؟ قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے دو امان رکھے ہیں، دو امان ہمارے لیے۔ ایک امن ہے وجود النبی، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک، اور دوسرا استغفار۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تو ایک امن تو چلا گیا، وہ بقی الآخر، دوسرا باقی رہ گیا، کیا؟ استغفار۔ اب عذاب کو اگر روکنا ہے، پہلے تو نبی کا وجود تھا جو عذاب آنے سے مانے تھا، لیکن اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے، لہذا اب اس کی جگہ پر استغفار ہے، بقی الآخر، دوسری چیز باقی رہے گی۔ اب جب تک استغفار کرتے رہو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، عذاب نہیں آئے گا۔ وہی فرمایا گیا
کیا نقطہ بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب آپ ان کے درمیان ہیں. اللہ، نبی کا وجود کتنا مقدس ہوتا ہے، کتنا بابرکت ہوتا ہے کہ وہ جب تک امت میں رہے. ہمارے نبی کا وجود اتنا مقدس اور مبارک کہ جب تک وہ امت کے درمیان ہے امت پر عذاب نہیں آتا. اور اس کے چلے جانے کے بعد ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ ہمارا نبی تو ہمارے پاس آ گیا، اب ایک چیز تمہارے درمیان ہے. کیا؟ ایک امن، استغفار. اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے عذاب نہیں آئے گا. جی. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب تک وہ استغفار کرتے رہتے. یہاں یستغفرون ہے، گرامر میں اس کو مضارع کا صیغہ بولتے. یعنی آج استغفار کر لیا تو ضروری نہیں کہ مسلسل کرتا رہے. مسلسل کرے تو اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. جی. تو اگر نہ کر سکے کل کر لے، پرسوں کر لے. اسی وجہ سے یستغفرون کہا گیا، مستغفرون نہیں کہا گیا. یہ قاعدہ ہے. اچھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت اور بتا رہا ہے بدر والوں کے اوپر کہ نبی نے رات میں خواب دیکھا. جیسے صبح لڑنا ہے، رات میں خواب دیکھا کہ کافروں کی تعداد بڑی قلیل ہے، تھوڑی ہے. آپ نے اپنا خواب سنایا، ارے بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے، تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھ جائے. اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فوج بہت بڑی ہے تو مسلمان پست ہمت ہو سکتے تھے. ویسے بھی ڈرے ہوئے تھے. کانما یساقون الی الموت، پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا ہے. کہا کہ بہت تھوڑے ہیں. خوش ہو گئے وہ. اور اس کے بعد جب مقابلے میں آئے تو اللہ تعالی نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں مشرکین کم دکھائی دے رہے تھے اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان کم دکھائی دے رہے تھے. ان کی نگاہوں میں کم اس وجہ سے وہ دکھائی دے رہے تھے تاکہ یہ بھاگیں نا، جم کر کے لڑیں. اور ان کی نگاہوں میں ان کو کم کر کے یوں دکھایا جا رہا تھا کہ اگر زیادہ کر کے دکھایا جاتا تو کہیں وہ بھاگ نہ لیں. اس لیے کہ تو ان کو تو مارنا ہی ہے. آج وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو ہتھیار اٹھا سکیں، ان کو تو مارنا ہی ہے. اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اچانک معاملہ اللہ نے بدل دیا. مشرکین نے دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، پست ہمت ہو گئے، مارے گئے سب کے سب. یہ اللہ کی رحمت ہے. کیسے سمجھے؟ رات میں آپ نے خواب دیکھا، خواب سنایا کہ مشرکین کی تعداد کم ہے. اچھا، جب آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی نگاہوں میں مشرکین کم دکھائی دے رہے تھے اور مشرکین کی نگاہوں میں مسلمان کم دکھائی دے رہے تھے تاکہ وہ بھاگے نا اور یہ بھی بھاگے نا، یہ بھی دل جمعی کے ساتھ لڑیں اور وہ بھی بھاگے نا، مارے جائیں سب. اور اچانک جب لڑائی شروع ہوئی تو معاملہ الٹا کر دیا گیا. مشرکین کی نگاہوں میں مسلمانوں کو زیادہ دکھا دیا گیا کہ یہ تو بہت ہیں. ہیبت طاری ہو گئی اور پھر مارے گئے. 70 مارے گئے اور 70 قید کیے گئے. بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ ذکر ہے یہاں پہ. یہ ان کو چڑھا بڑھا کر کون لایا تھا؟ حضرت کون تھے؟ جی جی، حضرت وہاں موجود ہیں جنہوں نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. یہ وہاں موجود ہیں. ہاں، ابو جہل جو مشرکین کی فوج کی قیادت کر رہا تھا اس نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، ہمارا قافلہ بچ گیا، لہذا نو نیڈ ٹو فائٹ، ضرورت نہیں ہمیں لڑنے کی، چلو واپس چلتے. اس لیے کہ ہم لوگ قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے نا، قافلہ بچ کے نکل گیا تو چلتے چلتے. آ کر کھڑا ہو گیا. کیا؟ کیوں جا رہے ہو؟ کچل دو ان کو. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تعداد بھی کم اور بے سر و سامان. اچھا، سولی پر چڑھا دیا ان کو. بولے بالکل صحیح کر رہے بابا آپ. یہ بابا بن کے آ گیا تھا، یہ بابا بن کے آ گیا تھا.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عملوں کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا. ارے یہ مٹھی بھر ہے، بے سر و سامان ہے، اور تم ہم کہتے ہیں. یہ ہم جہاں آتا ہے جس کو اہنکار بولتے، اہنکار آدمی کو لے ڈوبتا ہے. ہم بولے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تمہارے اوپر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے. اور وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے ہم ہیں تمہارے ساتھ، بولتا ہے. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پیٹ پھیر کر بھاگا. لوگوں نے کہا صاحب بابا کہاں جا رہے ہو؟ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، میں تم سے بری ہوں. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا نا، یہ دیکھ لیا کہ اتر رہے ہو، یہ بھاگا. اس لیے کہ فرشتے جہاں آ جائیں، شیطان کا کیا کام، دے بھاگا. کہنے لگا انی بریء منک. ایسے ہی شیطان آدمی کو سولی پر چڑھا دیتا ہے. آدمی کہتا ہے بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تو جان، تیرا کام جانے، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور ایک بدماشی اور کر رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بول رہا ہے. یہ بول رہا اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کون سا ڈر ہے بھائی؟ انی اخاف اللہ بولتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا. سولی پر چڑھا دیا، مارے گئے سب. ایسے ہی کرتا ہے. لہذا شیطان کے چکر میں مت آؤ، بچتے رہو اس سے. آگے قانون بتایا جا رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. آدمی کے پاس جو کچھ ہے اس کو جب تک نہیں بدلتا، اللہ اپنی نعمتیں نہیں بدلتا. جی کیسے؟ اگر ہمارے پاس اطاعت ہے تو جب تک ہم اس کو معصیت میں نہیں بدلتے، اللہ نعمت نہیں چھینتا. جب تک ہم شکر کرتے رہتے ہیں تب تک اللہ ہماری نعمتیں نہیں چھینتا. جب ہم کفر کرنے لگتے، کفر مینس ناشکری کرنے لگتے ہیں تو نعمت چھین لی جاتی ہے. لہذا تمہارے پاس جو کچھ ہے جب تک تم لوگ نہیں بدلتے تب تک اللہ کی نعمت نہیں بدلتی ہے. یہ قانون ہے اللہ، یہ قانون عروج و زوال ہے. قانون عروج و زوال بتایا گیا. آدمی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک انسان اپنی حالت نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. یہ قانون ہے اللہ کا، قانون عروج و زوال ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے. ولا رفع الا بتوبۃ، اور وہ ہٹتی ہے تو توبہ کے ذریعے. لہذا کوئی مصیبت آئے تو سمجھو کہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور اب اس مصیبت کو ہٹانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے توبہ. میرے رب غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میرے رب. رو اللہ سے گڑ گڑاؤ، مصیبت ہٹ جائے گی. یہ قول ہے عبداللہ ابن عباس کا. ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی بلا نازل ہوتی ہے تو انسان کی کسی خطا کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، اور ہٹتی ہے تو توبہ کے ذریعے. بہت اچھا نسخہ بتایا گیا، بہت پیارا ہے. ایک اصول اور بتایا جا رہا ہے. جنگ ہونے لگے، اگر مقابل صلح پر آمادہ ہو جائے تو صلح کر لو. اس لیے کہ اسلام میں اصل جنگ نہیں ہے. جنگ اس وقت ضروری ہوتی ہے جب جنگ آپ پر مسلط کی جائے. جی مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ہٹنے کی اجازت، پہلے تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے جی، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اولاً تو ہم چھیڑتے نہیں، جب کوئی چھیڑتا ہے تو ہم چھوڑتے نہیں. یہ ہے قانون، یہاں سے نکلا ہے جی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اسلام میں جنگ کی اجازت نہیں، خامخواہ لڑنا بھیڑنا، یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں. اب جنگ خامخواہ مسلط کر دی گئی تو اولاً تو لڑنا نہیں ہے،
لیکن لڑائی اگر مسلط کر دی جائے تو ہٹنا نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ اجازت نہیں دیتا اسلام اس کی کہ ہٹیں آپ۔ مسلمانوں کی 4 قسمیں ہیں بتائیے یہاں۔ ایک مہاجرین ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، اور دوسرے ہیں جنہوں نے ان بے یار و مددگار لوٹے پیٹے لوگوں کو سہارا دیا، انصار والذین آؤوا ونصروا، جن لوگوں نے ان کو پناہ دی۔ ایک تو جنہوں نے اپنا دیار چھوڑ دیا، اپنے مال و اسباب چھوڑ دیے۔ ایک صاحب سے کہا گیا یہاں آ کر کے خوب کمایا تو نے، باہر سے آ کر کے ہیں